اسلم آؤ، افضل آؤ، مصطفیٰ آؤ، نثار آؤ، جتنے بیٹے تھے مسلمان کا گھر آئے، ڈھیر سارے آئے. اسی لیے میں نام نہیں لے پایا کیونکہ ڈھیر سارے تو چارے. آؤ 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 آؤ. اس لیے کہا کہ آپ فریش جاؤ، بہت سیریس بات بتانے والا ہوں. ذہن پر جو آپ کے ذرا سا نیند کا، چونکہ وقت ایسا ہو رہا ہے کہ نیند بھی آ سکتی ہے، میں نے چاہا کہ آپ کا غبار ہٹ جائے نیند کا، جو سمجھنا بہت ضروری، جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے ہنسایا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد. آ جاؤ سارے بچے آ جاؤ، میری بیٹی آ جاؤ. سب آ گئے. جیب سے روپیہ نکالا، 1000 روپیہ. جا بیٹے موتی چور کا لڈو لیا جو دیسی گھی کا بنا ہو، لے کے آجا جلدی سے. فاتحہ دلائے اور ہر گھر میں محلے کے ایک لڈو پہنچا کیا، اور یہ کہے کہ فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. فلاں کا بیٹا کامیاب ہوا ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ جب شکست ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے تو چھپایا جاتا ہے، اور جب کامیابی ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے. بے شک بے شک. کامیابی کی شہرت کی جاتی ہے. اب وہ باپ جس کا بیٹا کامیاب ہو کے لایا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی اس کی حیثیت، جتنی اس کی طاقت، اتنی مٹھائی منگائے گا. اس کا بس چلے تو پورے شہر، پورے ڈسٹرکٹ کو مٹھائی کھلا دے، اتنی شہرت کرے. کیوں؟ کیونکہ بچہ کامیاب. بے شک بے شک. تو کامیابی کی شہرت کی جاتی ہے اور ناکامی کی چھپایا جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ، جبریل امی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی بیٹی کے گھر ایک بیٹا دینے والا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. خوشخبری سنائی. اس کے بعد پھر کیا بتاتے ہیں؟ واہ واہ. ابھی بیٹے کی پیدائش کی خبر دے دی، خوشخبری ہو گئی، خوشی کی خبر. اس کے بعد جبریل امی فرماتے کہ یا رسول اللہ، وہ بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوگا. پیدائش کی بھی خبر اور شہادت کی بھی خبر، اور ایسے ہی نہیں، مٹی بھی ساتھ میں، مٹی ساتھ میں لیے ہوئے. کہ یا رسول اللہ، یہ اس مقام کی مٹی ہے جہاں پر امام حسین شہید ہوں گے. یہ اس مقام کی مٹی ہے، اور جب یہ سرخ ہو جائے گی تو وہ سمجھ لیں کہ امام حسین شہید ہو گئے. یہ اس مقام کی مٹی ہے. اب یہاں رک کر ہم سوچیں، جبریل امی نے چھپایا کیا؟ نہیں، چھپا لینا تھا کہ شہید ہوں گے، خبر دینے کے بجائے چھپا لیتے، پر چھپایا نہیں. چلو جبریل امی نے نہیں چھپایا، اب نبی کو خبر ہو گئی. جب نبی کو خبر ہوئی تو انہیں چھپا لینا تھا، وہ چپ ہو جاتے، پر چپ نہ ہوئے. نبی نے کیا کہا؟ اے ام سلمہ، اس مٹی کو حفاظت سے رکھ دو، شیشی میں کر کے رکھ دو، اور جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو اے ام سلمہ، تم سمجھ لینا میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا. نبی خبر دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نبی خبر دے رہے ہیں، چھپا نہیں رہے ہیں، بتا رہے ہیں. نبی بتا رہے ہیں، اور اس انداز میں کہ دو باتیں بتا رہے ہیں. معاملہ ایک ہے پر بات دو بتا رہے ہیں. ایک بات تو یہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے، اور یہاں ایک بات اور بتا رہے ہیں. رک کے ذرا سوچنا ہوگا، وہ دوسری بات کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا ضرور ہے، پر غور و فکر کرتے تو آ جاتا. اب میں آپ کا ذہن اس طرف لے جاؤں گا. نبی نے کیا کہا؟ اے ام سلمہ، یہ اس مقام کی مٹی ہے
جہاں میرا حسین شہید ہوگا اسے حفاظت سے رکھ دو شیشی میں کر کے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ گویا ام سلمہ کو نبی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ام سلمہ تمہیں موت نہ آئے گی جب تک میرا حسین میدان کربلا میں شہید نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ تمہیں موت نہ آئے گی جب تک میرا حسین میدان کربلا میں شہید نہ ہو جائے۔ بتا رہے ہیں، چھپا نہیں رہے۔ اور یہ بتانے کا سلسلہ روایت تو یہاں تک ہے دوستو کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میدان کرب و بلا سے گزری تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، یہ کون سی جگہ ہے جہاں میرا قلب کھنچتا ہے، میں کھچاؤ محسوس کرتا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت نوح کو پروردگار عالم بتاتا ہے کہ اے نوح، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی آخر الزماں کے بیٹے شہید ہوں گے۔ بتانے کا سلسلہ تو اس وقت سے ہے جب حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے حسین پیدا ہوتے ہیں، بتانے کا سلسلہ جاری۔ تو اب آپ بتاؤ، ان جاہلوں کا کلیم میں کیا کہوں؟ دو شہزادوں کی جنگ، شکست یا فتح پر امام علی مقام کی زندگی، ان کا جو کسی بھی پہلو سے ہم جب دیکھیں گے تو امام علی مقام کا ہر پہلو فاتحانہ ہو، جس طرف سے بھی دیکھو ہر طرف سے میرا حسین فاتح ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا، اس کے انداز کا، اس کے لمحوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرا حسین کا ذکر اس انداز میں بھی ہو رہا ہے کہ جب حسین اپنے نانا کی کملی میں ہے تو بھی ذکر ہو رہا ہے۔ واہ واہ، جب حسین، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک بار میں نبی کے گھر پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ چادر مبارک ہے اور اندر ہل رہی ہے چادر، اور جب چادر ہلتی ہوئی دیکھا میں رک گیا، دیکھتا رہا تو اس میں سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں نبی کی انگلیوں کو پکڑے ہوئے ان کے سینے مبارک پر چلتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کو نبی نے اپنی طرف جھکایا اور ان کی زبان کو اپنی منہ میں لے لیا اور اس طرح سے چوسنا شروع کر دیا جیسے کوئی کھجور کو چوستا ہے، واہ واہ، جیسے کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ یہیں سے مجھے ایک جواب مل گیا جو سوچنے کا تھا، یا اللہ، ایک بشری تقاضا ہے کہ انسان کی اگر انگلی کٹ جائے اپنے بیٹے کی تو باپ برداشت نہیں کرتا، جھگڑا کر دیتا ہے۔ امام حسین بھی باپ ہے، بشری تقاضے تو ان کے ساتھ بھی ہیں، پر کیا وجہ ہے؟ یہ استقامت، یہ قدموں میں ثبات جو پایا جا رہا ہے، یہ عزم، یہ استقامت، یہ پاور، یہ قدموں کی مضبوطی، یہ سب کچھ تو ہو گیا 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ وہ حسین کہ جب ماں کی گود میں رو دیں امام حسین، ماں بھی کوئی اور نہیں، خاتون جنت، واہ واہ، دنیا کی ساری ماؤں کی آئیڈیل، وہ ماں خاتون جنت، اس گود میں جب حسین رو دیں، نبی کے کانوں میں آواز چلی جائے تو نبی سیدھا اپنی لخت جگر کے سامنے اور فرما دے، اے لخت جگر فاطمہ، میرے حسین کو رلایا مت کرو کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ حسین جب ماں کی گود میں رو دے تو نبی تکلیف محسوس کرے، ٹوک دے اپنی لخت جگر کو، گئے فاطمہ رلایا مت کرو۔ آج وہی حسین میدان کربلا میں بھوکا ہے، پیاسا ہے، ارے جس کے نانا کے قدموں کے صدقے اللہ رب العزت نے یہ زمین بنائی، جس کے نانا کے قدموں کے صدقے اللہ نے آسمان بنائے، جس کے نانا کے قدموں کے صدقے
یہ پانی، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ پھول، جو کچھ بھی رب نے پیدا کیا ہے اسی حسین کے نانا کے قدموں کے صدقے پیدا کیا. آج اسی کے نانا کے کلمہ پڑھنے والے، اسی کے نانا کے بتائے ہوئے عبادت کے انداز کو اپنانے والے، دعویٰ کرنے والے کہ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں. آج کوئی اور غیر نہیں ہے، وہی لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جماعتیں بھی کر رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں. ارے ان کے جانور کھانا کھائیں نہ کھائیں تو نبی کے گھر والے، ان کے جانور دریا سے پانی پیے نہ پیے تو نبی کے گھر والے. اور یہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اذانیں بھی دے رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو جماعت قائم کر رہے ہیں. دھوکہ کھا جاتے ہو تم، نمازیں پڑھتے ہوا دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہو، جماعتیں قائم کرتے ہوئے دھوکہ کھا جاتے ہو، اذان دیتے ہوئے دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہو. اور ایک بار میدان کربلا کی طرف دیکھ لو، سارے دھوکے ختم ہو جائیں گے. بے شک بے شک بے شک. پر یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے 24 گھنٹے فکر مند رہتے ہو، لیکن دائمی کامیابی کے لیے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ بہتر جانے کس کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو. ارے اگر دولت، اگر یہ اقتدار کامیابی کی دلیل ہوتی تو یزید کو کامیاب ہونا چاہیے تھا. پر آج پوری دنیا اسلام سے لعنت برس رہی ہے. بے شک بے شک. کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ کس طرف جانا چاہیے؟ کس چیز کو کامیابی مان لیا؟ کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا اگر تم محبت سے نبی اور آل نبی کی طرف دیکھتے رہو. سارے جواب تمہیں ملتے جائیں گے، دھوکہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ دھوکہ تو وہاں بھی دیا ہے، کربلا میں بھی. نماز پڑھی، اذانیں دی، جماعت کی. عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ پانی بند کر دیا، دانا بند کر دیا. ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے شہید کرتے جا رہے ہیں. ان بھوکے پیاسوں پر تلواریں چل رہی ہیں. حضرت عباس علمبردار دریا کے کنارے پہنچ گئے، مشکیزے میں پانی بھر لیا، لیکن چاہا کہ پی لے. خیال آ گیا حضرت سکینہ کی پیاس کا، مشکیزہ ہٹا دیا، چل پڑے. جس ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے ہیں ظالموں کو رحم نہیں آیا، اسی ہاتھ پر تلوار مار دیا، ہاتھ تن سے جدا ہو گیا. اس سے پہلے کہ مشکیزہ زمین پہ گرتا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، لگام کو منہ میں رکھ لیا، دوسرے ہاتھ پہ مار دیا، سب منہ سے تھام لیا. تیر چلا رہے ہیں، اس مشکیزے پہ سارا پانی بہ گیا، لیکن ظالموں کو رحم نہ آیا. یہ ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے جن کے نانا کا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. ظلم کرنے والا کوئی غیر نہیں، بظاہر کیا نظر آ رہا ہے. اب یہاں سوچو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو تیر برسا رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو بھوکا اور پیاسا رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو 6 مہینے کے علی افضل پر رحم نہ آیا. کیا مانگا تھا؟ ارے آج بھی تم اگر پیاسے ہو تو کسی کے بھی دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو کہ میں پیاسا ہوں. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا مذہب کیا ہے، بے شک. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تیری ذات کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، پہلے تمہیں پانی دے گا. بالکل بے شک. اب اندازہ لگاؤ کہ یہ یزیدیت کیا ہے. تم اگر پانی مانگو تو تم سے کوئی نہ پوچھے، خواہ وہ کوئی
کوئی بھی ہو پانی دے گا پھر بعد میں تم سے سوال کرے گا. اب سمجھ میں آئے گا کہ یزیدیت کیا ہے. سب کچھ جانتے ہوئے بھی بند کیے ہوئے ہیں. جانتے ہیں یہ حسین ہے کہ جب نبی سجدے میں ہو پیٹھ پر آ جائے تو نبی سجدے سے سر نہ اٹھائے. ارے یہ وہ حسین ہے کہ باقی آگوش میں رو دے تو نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ کہے کہ رلایا مت کرو کہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے. اچھی طرح سے جانتا ہے یہ کون ہے. جانتا ہے کہ جب یہ مسجد نبی میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں ننھے ننھے قدموں سے اپنے نانا کی طرف بڑھتے ہیں ذرا سا لڑکھڑا جاتے ہیں تو نبی اپنا خطبہ روک کے اتر آئے منبر سے اور اپنے گود میں آغوش میں اٹھا لے اور پھر کہے اپنے صحابیوں سے تم جانتے ہو یہ کون ہے. جبکہ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں لیکن نبی بار بار کہتے ہیں تم جانتے ہو یہ کون ہے. امپورٹنس بتا رہے ہیں یہ کہہ کر تم جانتے ہو یہ کون ہے تم جانتے ہو یہ کون ہے.